سے قائم ہے حتی یقال فی الارض اللہ اللہ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات کا جو نظام ہے پورے عالم ہے، رحمت العالمین جو قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جتنے بھی عالم ہیں ان میں عالم سفلی ہے، عالم علوی ہے، اور عالم علوی میں پھر ملائکہ کا ایک عالم ہے، پھر چاند سورج ستاروں کے ایک عالم ہے، اور آسمان عرش یہ سارا ایک عالم ہے۔ اور عالم سفلی جو ہے اس کے اندر انسانوں کا ایک عالم ہے، جنات کا عالم ہے، ہوا کا عالم ہے، آگ کا عالم ہے، مٹی کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے، جمادات کا عالم ہے۔ اس طریقے تقریباً 11 کے قریب عالم ہیں، جس کے اندر پھر آگے بے شمار عالم ہے۔ ان سب کی وجہ قیام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کرنے والے، اور اللہ اللہ کرنے والے وہ ہیں جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی اللہ اللہ معتبر ہے، یہود و نصارہ کی معتبر نہیں ہے۔ تو رحمت العالمین ہو گئے، کیونکہ ان جب عالم قائم ہے تو کفار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، حیوانات، پورا عالم، اور آسمان والے بھی، زمین والے، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو آسمان بھی تو نہیں رہیں گے نا، آسمان ختم ہو جائیں گے، چاند سورج ختم، عالم علوی بھی ختم ہو جائے گا، عرش بھی نیچے اتر آئے گا۔ وردتن کا دھیان حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ آسمان پھٹے گا تو جب کوئی چیز بلاسٹ ہوتی ہے تو اس کے جو کنارے ہوتے ہیں نا جی، وہ آگ کی شدت سے سرخ ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وردتن کا دھیان سے دیا کہ ایسے کنارے سرخ ہو جائیں گے جب پھٹے گا، اس میں سے عرش آئے گا تو اس کے کنارے جو ہوں گے جیسے پھٹی چیز کے ہوتے نا، ایسے 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 بنے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے لٹک رہے ہوں گے جیسے کوئی چیز پھٹ کے آئے، وہ جو پھٹے گی چیز تو اس میں وہ سائڈوں پر وہ پھٹ جاتا ہے تو کوئی چیز لٹک رہی، وہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام جو عالم ہے، اس عالم کی جو اب یہ وسلم کی وجہ سے قائم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان میں جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے قائم ہے۔ تو معلوم ہو کہ اس پورے عالم کا جو قیام ہے اس کا جو سبب اول ہے خود رسول اللہ کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے آگے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے، اور ایمان والوں میں وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جن پر غلبہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اور جن کو ہم صالحین کہہ سکتے ہیں۔ صالح اسے کہتے ہیں کہ جس کی نیکی غالب ہو اس کی برائی پر، اس کو صالح کہتے ہیں، اور اس سے اگر اوپر جائے گا تو پھر وہ شہید بن جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار، پھر اس سے اوپر جائے گا تو وہ صدیق بن جاتا ہے۔ اس لیے صدیق کی تعریف ہمارے والا فرماتے تھے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو جس کو، وہ صدیق کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ یہ یہاں سے چلتا ہے۔ صالحین شہداء میں آتے ہیں، یعنی شہداء میں جو جذبہ بھی ہے نا کہ تن من قربان کر دوں، تو وہ بھی شہداء میں سب میں ہے، لیکن تمنا شہادت بھی شہادت کے قائم مقام قرار دی گئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے تمنا فرمائی تھی، فرمائی تھی، اس لیے اگر تمنا شہادت ہے تو وہ بھی شہادت میں شامل ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جس آدمی کے دل میں جس نے جہاد نہ کیا اور جہاد کی نیت بھی نہ ہو، ماتا یہودی نہ نصرانی ہے، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ دو عمل پر یہ وعید ہے، ایک حج نہ کرنے والے پر کہ جس نے حج نہیں کیا اور حج کی وصیت بھی نہیں کی جب تک کہ اس پر فرض تھا، فرمایا ماتا یہودی نہ نصرانی، اور ایک جہاد پر، کیونکہ دونوں، کیونکہ الجہاد جو الحج جنا ہو جہاد، جہاد کن الحج، آپ نے فرمایا ازواج مطہرات سے کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ تو اب یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ان پر ایک قیام ہے۔ اب اللہ اللہ کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ پر یاد کرنے والے دو طرح کے، ایک مجازیب ہے کہ جن کو ایک خاص معرفت دے دی جاتی ہے بس، اور پھر معرفت دینے کے بعد اس کو اس لیول پر اس کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ نہ نیچے آتا ہے نہ اوپر آتا ہے، یہ مجذوب ہوتا ہے۔ کہ مجذوب جو ہوتا ہے اس کو جو معرفت خاص ہوتی ہے وہ اس سے نیچے نہیں آتا اور آگے بھی نہیں جاتا، اس لیے کہتے ہیں مجذوب
برکت کے لیے اور اپنی ذات کے لیے مفید ہے، لیکن فائدہ نہیں پہنچا سکتا دوسرے کو. آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کو لائن پر لگا دے، نہیں، اس لیے کہ اس کو ایک خاص کام کے لیے ہے، جیسے میں ابھی آگے آ رہا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ وہ آگے چلے جاتے ہیں، جو آگے چلا جاتا ہے وہ پیچھے بھی آ جاتا ہے. کہ ان الذین اتقوا اذا مس الطائف من الشیطان تذکر، ان کو بھی شیطان مس کرتا ہے. جب مس کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، توبہ تو اوپر چلا ہے. اس لیے کہتے ہیں نیک آدمی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو کبھی اپنے اوپر قیاس نہ کرو. جس طرح کوئی افسر ہو اور اس افسر کو ہٹا دیا جائے کسی غلطی سے، تو جب دوبارہ بحال کیا جائے گا تو چپڑاسی تو نہیں لگایا جائے گا نا، وہ اسی سیٹ پر آئے گا، وہ وہی چلا جاتا ہے فوراً. توبہ کرے گا وہ وہی جائے گا. یہ نہیں کہ اس کو چپڑاسی الف سے شروع، ایسا کبھی نہیں ہوا، دنیا بھی نہیں ہے. تو اس لیے کہا کہ کار پاکارا قیاس سے خود مگیر، تو قیاس مت کرو. گرتے یکساں در نوستن شیر، اگر شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہے لیکن دونوں کی حقیقت ہے. اب جب کسی جگہ پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں کا سسٹم ہے اور اللہ تعالیٰ نے رحم کر رکھا ہے وہاں کے لوگوں پر، اور تو کبھی کبھی وہ ان میں بشری تقاضوں کی وجہ سے وہ چل نیچے آ جاتے ہیں، نزول پہ آ جاتے ہیں، نیچے چلے. جب نیچے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا وہ از خود چلتا ہے. یعنی نظام یعنی طے شدہ نظام ہے، ایسا ہوگا تو ایسے ہو جائے، ایسے ہوگا تو ایسے ہو جائے، یہ نظام ہے. تو فوراً وہ نظام یعنی عذاب کا یا خرابی کا شروع ہو جاتا ہے. یہ جب شروع ہوتا ہے تو ان علاقوں میں جو یہ مجذوب ہوتے ہیں نا جی، وہ پھر اس کو سنبھال لیتے ہیں. یعنی ایسے سمجھے گا اگر اونچی کوئی چیز ہے اور وہ چیز جس پر اونچی اور نیچے ہو تو نیچے جو چھوٹی چیز ہوگی پلر یا اس کے سہارے کے لیے ہے تو وہ اس پر آ کر ٹک جائے گی. یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایسے کہ اوپر ہے اور وہ کسی وجہ سے نیچے تو وہ سہارے کے لیے لگاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو نیچے والی چیز اس کو سنبھال. تو اب مجازیب چونکہ وہ ایک جگہ پکے ہیں، وہ اوپر نیچے نہیں ہے، تو وہاں آ کر وہ سسٹم رک جاتا ہے اور وہ وہاں سے عذاب واپس چلا جاتا ہے. وہ پھر وہ جو اللہ ان کی غفلت دور کر دیتے ہیں، انہیں تب بھی ہو تو پھر اللہ کرتے وہ پھر اس نظام کو اوپر لے گئے. یہ ہے اس کا ایک خاص راز ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اس کے اندر یہ حکمتیں ہیں، پورا نظام کو چلانا ہے. ہمیں تو لگتا ہے یار یہ ہمارا بچہ ایسے کیسے کیوں ہو گیا، بچی کیوں ہوگی، ہم کو کیا پتا بھائی اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام ہے. تو ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو ان میں خاص معرفت ضرور ہوتی، کچھ نہ کچھ ان میں ایسی چیز ہوتی. ایک مجذوبہ کے بارے میں نے پڑھا، میں نے بہت حالات ان کے پڑھے مختلف، پوری اس کو دیکھ لی. وہ یہ باتیں جو ہے نا وہ بہت تحقیق کے بعد سامنے آئی اس قسم کی. تو اس کو پڑھا کہ وہ جناب ایک دن جناب وہ بس وہ کپڑوں کو دوپٹے کے بغیر ایسی پھرتی رہتی تھی. تو ایک دن نہ کہتے مجھے برقع لا کے دو. لوگوں نے مت تجھے کہا برقع لا کے دو جلدی. اچھا بھاگی بھاگی ایک تندور میں چھلانگ مار دی اور تندور میں گھس گئی، آگ جل رہی تھی، وہ اندر بیٹھ کے برقع لاؤ برقع لاؤ. حیران ہو جو آگ نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ باہر ایسی قسم کی چیزیں اس کی ہوتی رہتی تھی. انہیں برقع شرقہ پہن لیا اور بالکل. انہوں نے کہا اماں خیریت ہے؟ انہوں نے کہا آج انسان آ رہا ہے انسان. وہ کون کا فلاں بزرگ نا وہ سنا آ رہے ہیں آج انسان آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہم انسان نہیں کہا تم تو جانور، جانور سے کب پردہ ہے، تم تو جانور سے کب پردہ ہے، کہ میں سے پردہ کرتا ہے. آج تو مرد تو آ جا رہا ہے اس لیے مجھے پردے کی ضرورت ہے. اب دیکھو عجیب حیران کی بات. تو اس لیے ہمارے ہمشیرہ کا بھی یہی ہے، ہم اسے کہا نا بھی ابا کو ملنے جانا ہے قبر سے، توبہ کر ڈر لگتا ہے، جانا مرنا نہیں مجھے جانا، مجھے نہیں جانا. کبھی ابا اما قبر پر نہیں گئے، نہیں مجھے نہیں، ابا اما مجھے رکھ دیں گے وہاں پر، مجھے نہیں جانا. اس کو بھی اتنا حیرت ہوتی ہے. تو یہ جو مجازیب کے یہ ہے سارا. تو اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے سبحان اللہ، پورا عالم تھانے کتنی بات لگتا رحمت العالمین، پورا عالم قائم ہے اللہ اللہ سے. اللہ اللہ وہ کون ہے؟ جو آپ پر ایمان لانے والے. آسمانوں کا عالم بھی زمینوں کا عالم، ہر عالم آپ کا شکر گزار ہے. گنبد خضرا والے فرشتے ہوں وہ بھی آپ کے شکر گزار ہے. جو نظام چل رہا ہے چاند ستارے بھی ان کے آپ کے شکر گزار ہیں. زمین والے بھی، آب و ہوا آتش ہر چیز. اسی وجہ سے پیغمبر السلام کی معجزات کا جو تعلق ہے
پیغمبر سے معجزات کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے. عالمی عالم میں بھی ہوا, چاند سورج کے ساتھ ہوا, چاند کے ٹکڑے کا سورج رک گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بلکہ بعض جگہ کے واپس بھی آیا ہے, کہ روایت میں آتا ہے کہ سورج واپس آیا. فرشتوں کے ساتھ وہ فرشتے تو اب دیکھا مدد کے لیے آ رہے فرشتے, زمین کے ساتھ ہوا, آگ کے ساتھ ہوا, درختوں کے ساتھ ہوا, آپ کے معجزات, درختوں میں معجزات ہے, پانی بھی کے ساتھ آپ کے معجزات, آپ کے ہاتھ سے پانی جاری ہو رہا ہے. یعنی انسانوں میں, جنات میں, جمادات میں, پہاڑوں میں, پتھر, آپ میں جانتا ہوں پتھروں کو بھی سلام کرتے ہیں. دیکھیے پیغمبر سلام کے معجزات عالم کے جتنے بھی عوالم ہیں, ہر عالم کے ساتھ پیغمبر سلام کے معجزات کا ظہور ہوا ہے. سب کا آپ کی ذات, ان کا وجود ہی آپ کی ذات کی وجہ سے. اگر آپ کی ذات مبارک نہ ہوتی ہے, ایمان والے نہ ہوتے, تو کب کی عالم کو لوگ اللہ ختم ہو رہا ہے. اب بھی آئندہ بھی قائم ہوگی, آئندہ قائم رہے گی. رات میں لا یقات فی الارض اللہ اللہ, جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہیں. تو اس لیے حضرت نے لکھا ہے, شیخ ذکر رحم اللہ کے ذکر کی تم پابندی کیا کرو, اور مجالس ذکر مدرسے والوں کرایا کرو. مدرسے والوں سے کہا, میں موجود تھا اس وقت جب حضرت آئے تھے آخری بار, کہ تاکید کی مدرسے والوں تم مدرسوں میں سے پریشان ہو کہ ہمارے مدرسے کیسے چلے. جس نام پر پورا عالم چل رہا ہے, اس نام کا رواج اپنے مدرسے میں کیوں نہیں دیتے؟ پھر دیکھو کیسے چلتے. حضرت کا یہ قول ہے حضرت کا, تم پریشان ہوتے ہو, تم کیوں نہیں مجالس ذکر اپنے قائم کرتے ہو. اس کے بعد بن الٹون مجلس ذکر شروع, ہم خود اس میں شریک ہوتے تھے. ہمارے بزرگ پہلے سے یہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے بزرگوں کی جو خانقاہیں اور ان کے فیضان, ظاہری فیضان کتنا ہے, سینکڑوں آدمی کھا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بڑے بڑے ان کے دسترخوان. اب ابن بطوطہ کے حالات پڑھے, 700 صفحات پر مشتمل کتاب ہے ابن بطوطہ کی, میں نے پورا سفر نامہ اس کا پڑھا ہے. جس شہر میں گیا کہ تو میں نے پہلے یہ پوچھا سر کسی بزرگ کو خانقاہ ہے یا روٹی بھی ملے گی بستر, ہاں کہ ہاں ہے. کہ کوئی شہر عالم اسلام کا ایسا نہیں تھا جہاں پر خانقاہ نہیں تھی اور جہاں لنگر کا انتظام نہیں تھا. کوئی خان, اس کو زاویہ کے نام سے اس نے لکھا اپنے, اس میں زاویہ. مجھے بھی شیخ بتا رہے تھے کہ مدینہ شریف میں کئی وقت میں زاویہ کے نام سے موجود ہے یہاں. ہاں جی, زاویہ کے نام سے, زاویہ کے نام سے زاویہ خانقاہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے کوئی ایسی جگہ, لیکن وہ چونکہ بہت فہیم اور ذہین آدمی تھا, وہ پہلے خانقاہ میں 2-4 دن رہتا, پھر جا کر کسی کو ملتے ملتے بادشاہ تک پہنچ جایا کرتے. پھر وہاں پر وہ جب اتنا تیز تھا تو وہ کبھی قاضی بنا دیتے تھے, اس کو کبھی یہ وزیر بنا دیتے تھے. یعنی ہر ملک میں اسی طرح ہی رہا ابن بطوطہ. لیکن کہا کہ پہلے میں خانقاہ بھی پوچھتا, کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر زاویہ کسی بزرگ خانقاہ نہیں. تو لنگر چاہ رہے, جب ذکر اذکار ہو رہا ہے تو پورا عالم جس نام پر قائم ہے, جب ہم اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں, اپنے محلے میں اہتمام, مدرسے میں اہتمام کریں, تو کیسے آپ کا نظام نہیں چلے گا. مجالس ذکر کی بہت ہے. شیخ زکریا رحم اللہ نے آخری دورہ جو پورے عالم کا کیا تھا وہ اسی سروس کے لیے کیا تھا, کہ دیکھو مجالس ذکر قائم کرو, ذکر کا اہتمام کرو لوگوں کو. لا تقوم, یہ حدیث فرماتے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ. ماشاء اللہ جی.